جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس کی نظیر مکرم مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ لکھتے ہیں اس مقدورہ کا سال ولادت اور عمر ہم پر واضح نہیں ہے، لیکن سال وفات کو دیکھنے اور یہ جاننے کے بعد کہ آپ سلام اللہ علیہ واقعہ عاشورہ میں خواتین کی عمر کی تھیں اور یہ عمر بلوغ کم از کم 10 سال ہوگی۔ بعض مورخین کے مطابق زندان شام میں شہادت پانے والی بچی کا نام رقیہ تھا، نہ کہ سکینہ۔ یہ بات کافی حد تک قابل ذکر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں بہت زیادہ اختلاف پیدا کیا گیا۔ یزیدیت کو فروغ دینے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ کافی حد تک ظلم کیا گیا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ اور ذکر کو مٹانے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے گئے، یہاں تک کہ بنو امیہ کے مظالم اس قدر زیادہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو ختم کرنا شروع کیا۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جاتا ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قیدی بنا کر شام لے جایا گیا اور وہاں پر جب ان پاک ہستیوں نے اپنا تعارف دیا کہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو شام میں ایک شخص نے کہا، اگر آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ہمیں اس بات کا احترام ہے، لیکن یہاں سب کو یہی معلوم ہے کہ فقط یزید اور اس کا خاندان ہی آل رسول ہے۔ وہاں پر آل رسول کو سب مانتے تھے لیکن جانتے نہیں تھے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کا احترام تک لوگوں کے دلوں سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سلسلہ بنو امیہ سے شروع ہوا اور پھر مروانیوں تک، پھر مروانیوں کے بعد عباسی آئے اور پھر بنو عباس کے بعد یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، اور اس ظلم و ستم کو جاری رکھنے میں حجاج بن یوسف، صلاح الدین ایوبی، مغل حکمران شامل ہیں۔ جتنے بھی عالم دین نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ کو لکھا تھا، ان عالم دین کو قتل کر دیا جاتا اور ان کی اکٹھی کی گئی معلومات کو سمندر میں برد یعنی ڈال دیا جاتا۔ کافی ایسے عالم دین جن کی کتب خانے کو بھی آگ لگائی گئی اور ان کو بھی قتل کیا گیا۔ آج ہم تک جتنی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ پہنچی ہے، یہ سب عالم دین کی محنت ہے جو ان کے ذہن میں ذخیرہ تھے، اور انہوں نے تاریخی مصادر کو کتب میں درج کرنے کے لیے ہزاروں میلوں کے سفر کیے، اور ان کی اس کاوش کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متعلق تاریخ، فقہ، روایات تو موجود ہیں، لیکن ان میں اختلافات بھی اس قدر زیادہ ہی ہیں۔ ایک اختلاف جس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے وہ جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور جناب بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عرب میں جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور جناب بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کو علیحدہ علیحدہ بی بی شمار کیا جاتا ہے،